سمیع اتاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت پوری ہونے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے جبکہ ان کو سلام پھیرنا تھا مگر وہ کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرے اور میرے والدین اور میرے اہل و عیال کے لیے بغیر حساب بخشش کی دعا مانگ دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. اس صورت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب نے جب تک چوتھی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو یہ بیٹھ جاتے، اور جو کہ قادہ اخیرہ کر چکے تھے تو دوبارہ اتحیات پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، سجدہ صاف کرتے، سجدہ صاف کرنے کے بعد یہ نماز مکمل کر لیتے، تو اس طرح ان کی نماز ہو جاتی. اگر یہ کنڈیشن ہوئی تو فبیہا، اور اگر انہوں نے چوتھی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو اب ان کو چاہیے کہ یہ پانچویں رکعت بھی پڑھ لیں ساتھ میں، یعنی 2 رکعتیں پڑھ لیں. مغرب کی 1 رکعت پڑھی، زائد ایک اور رکعت ساتھ ملا لیں اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں. اس سے یہ آخری 2 رکعتیں ان کی نفل ہو جائیں گی. اچھا، اب 1 رکعت نہ ملائی تب بھی وہ نماز ہو جائے جی گی، نماز ہو جائے مگر مستحب یہ تھا کہ 1 رکعت ملا لیتے تو ان کے آخری میں 2 نفل ان کو مل جاتے، کیونکہ 1 رکعت کا نفل ہوتا نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل مسجد میں کافی رش ہونے کی وجہ سے لوگوں کو باہر کچرا پھینکنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے. کیا اس صورت میں ہم مسجد میں ڈسٹ بین رکھ سکتے ہیں؟ مسجد میں ڈسٹ بین رکھیں گے تو کچھ کا کچھ لوگ ڈالتے رہیں گے اس میں، بعض لوگ تھوک بھی ڈال دیں، ہو سکتا ہے. ہاں، تو اس لیے مسجد میں رکھنا نہیں ہے، وہ بھی مسجد میں ڈالنا ہی ہوا ایک طرح سے. بہرحال یہ کہ ڈسٹ بن مسجد میں نہ رکھا جائے، خارج یا مسجد کو اسی جگہ ہو. اچھا، خارج یا مسجد معتکف جا نہیں سکے گا. نو شاپر کا مشورہ دیا ہوا ہے، شاپر میں اگر کوئی بال گچھے وغیرہ یہ ڈال کے اپنے جیب میں رکھ لیں. کوئی جا رہا تو اس کو دے دیں گے، کوئی ایسی جگہ ڈال دے کہ جو بے ادبی کی جگہ نہ ہو. وضو خانے پر کچرے رکھیں تو وضو بڑے ہو جائے گا. مگر ایسے غیر متکفین آتے ہی رہتے ہیں یار، جن کے ذریعے کچرا باہر بھجوایا جا سکتا ہے. یہاں اس وقت کافی بیٹھے ہوں گے غیر متکفین، اور یہ آگے جو آ جاتے ہیں نا صفوں میں تو یہ غیر متکفین آتے ہوں گے. متکف تو روز ہم سمجھاتے رہتے تو یہ نہیں بڑھتے ہوں گے. تو یہ کہ اگر یہ آگے آ چکے ہیں اور پیچھے نہیں جائیں گے نا تو کیا ہوگا کہ مغرب کی نماز میں صفیں پھر منتشر اور آپس میں پھر ناراضیاں، دھکم پیل. تو یہ کبھی بھی اس طرح یہاں تشریف لائیں یا جہاں بھی اس رش کا موقع اور بعد میں نماز کا ٹائم ہو نا تو پھر یہ کہ اپنی صف جہاں بنتی ہے نا، کالی پٹی ہو یا ویسے دری بچھی ہوئی ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، تو جو اس کا سرا جہاں سے سب بنتی ہے تو اسی جگہ بیٹھے آدمی. آگے پیچھے جائیں گے تو پھر دل آزاریوں کے سامان ہو سکتے ہیں، زبردستی داخل ہوں گے، صف ٹیڑھی ہو جائے گی. تو اب بھی ٹائم ہے اذان کو تھوڑی اگر پیچھے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خلاصی ہوگی، آسانی ہوگی. ماشاءاللہ جو جلدی پیچھے جائے یا اللہ جلدی مدینہ دیکھے. یعنی میری وجہ سے کیوں صف مطلب خراب ہو، ہر ایک کو ہی سوچنا چاہیے. بیچارے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم مطلب یہ کہ ان کا قبول کرے بیٹھنا، جذبہ ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ. ابھی مدینے کی طرف رخ کرنے میں دیر مت کریں، جلدی جلدی مدینے کی طرف جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ جا رہے اسے پیچھے. آئندہ کے لیے بھی خیال رکھنا ہے، بس جہاں صف کی جگہ ملے بس وہیں بیٹھنا ہے. معتکفین تو اپنی جگہ چھوڑیں گے نہیں تو پھر آزمائش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ صاحب حیثیت کا مسجد کی افطاری سے کھانا کھانا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں. مسجد میں جو افطاری پیش کی جاتی ہے، لوگ دے جاتے ہیں، یہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ روزہ دار کھائیں گے. اب روزہ دار صرف غریب ہی تو نہیں ہوتے، ہر طرح کا آدمی ہوتا، تو یہ کوئی حرج نہیں. مالدار اربوں پتی خربوں پتی بھی اس سے افطار کر سکتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دل، آئی ابھی جو مسئلہ بال کا چلا تھا اس کے ضمن میں بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 984 984 مسئلہ نمبر 17. تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. یہ بال کا مسئلہ دل سے باریک ہوتا ہے لیکن لمبا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ وہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ارشاد فرما دیجیے. شریعت کی اجازت سے اگر روزہ توڑ دیا اس نے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں ایک دن کی قضا کر لے، اور اس قضا میں روزہ تو رکھنا ہی، تو جو روزہ اس نے توڑا تو اس کی قضا کی نیت بھی کر لے ساتھ میں، تو ایک پن دو کاج ہو جائے گا کہ روزہ بھی قضا ہو جائے گا، اعتکاف بھی قضا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جناب میں نے پوچھنا تھا کہ اگر افطار کا ٹائم ہو جائے، اذان لیٹ ہو جائے، افطاری کر لینی چاہیے یا اذان کے لیے صبر کرنا چاہیے؟ اذان کا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ آخری ہے اچھا وتر کی نماز میں افطار کا ٹائم سے اذان کا تعلق نہیں، اذان تو بعد میں ہوتی ہے. غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو روزہ افطار کر لے. اور جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، اب تو کراچی شہر میں ایسے پلازے بن گئے کہ اندر نہیں جاتی ہوگی اذان کے بعد. اب میرا پیچھے وہ کمرہ ہے، باہر اذان کی آواز نہیں آتی، اب بھی عصر کی اذان کی آواز مجھے اندر نہیں آئی مائک سسٹم کی وجہ سے. تو کہ وہاں سسٹم خیر ہونا بھی نہیں چاہیے، کوئی ضرورت ہی نہیں، وہاں آبادی تو ہی نہیں. تو ایک بات بولتا ہوں، تو اب اذان کی آواز اندر کوئی ہو، آواز نہیں ہے تو انتظار کرتا رہے اذان کا. پورے شہر ایسے ہیں دنیا میں جہاں ایک بھی مسجد نہیں ملے گی، غیر مسلموں کی اکثریت ہوتی ہے جہاں، تو اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹائم ہو گیا روزہ کھول لینا ہے، ٹائم ہو گیا روزہ بند کر لینا ہے. سحری میں بھی اذان تو ہوتی فجر کی نماز کے لیے، اور صبح صادق کے بعد اذان دی جانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.